اردو گلوب کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں منگولیا کے بارے میں۔ ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے اور ہم منگولیا کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں جانیں گے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ منگولیا کہاں موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگولیا مشرقی ایشیا کا ایک زمین بند ملک ہے۔ زمین بند ملک سے مراد ایسا ملک ہوتا ہے جس کا کوئی سمندر نہ ہو، جیسا کہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان جس کا کوئی سمندر نہیں ہے۔ تو منگولیا چین اور روس کے درمیان موجود ہے۔ منگولیا کے شمال میں روس اور جنوب میں چین واقع ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ منگولیا کا رقبہ کتنا ہے؟ منگولیا کا رقبہ 15,64,116 مربع کلومیٹر ہے، یعنی کہ رقبے میں یہ ملک پاکستان سے بڑا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ منگولیا دنیا کا رقبے کے لحاظ سے 18واں بڑا ملک ہے؟ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ منگولیا کی آبادی کتنی ہے؟ منگولیا کا رقبہ تو پاکستان سے کافی زیادہ ہے، جیسا کہ ہم نے سن ہی لیا ہے کہ منگولیا کا رقبہ پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ منگولیا کی آبادی پاکستان سے کافی کم ہے۔ جہاں پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، وہیں منگولیا کی آبادی صرف 30 لاکھ ہے۔ اور اس طرح منگولیا کو رقبے کے لحاظ سے سب سے کم ترین گنجان آباد ملک کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا ملک جہاں کا رقبہ تو کافی زیادہ ہے لیکن وہاں اس رقبے کے حساب سے کافی کم لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے لیے کافی حیران ہوگی کہ پورے منگولیا کی آبادی پاکستان کے شہر فیصل آباد سے کم ہے، کیونکہ فیصل آباد میں بھی منگولیا سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا ملک جس کا رقبہ پاکستان سے بھی 2 گنا زیادہ ہے، وہاں پاکستان کے شہر سے بھی کم لوگ رہتے ہیں۔ تو یہاں اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ منگولیا میں کون سی زبان بولی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ کون کون سی زبان سمجھتے ہیں؟ منگولیا میں صرف منگولی زبان ہی بولی جاتی ہے، جبکہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ منگولیا میں چینی اور روسی زبان بھی بولی جاتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں کے لوگ کم تعداد میں روسی اور چینی زبان سمجھتے ہیں، لیکن سارے منگولی ان دونوں زبانوں کو نہیں جانتے۔ تو یہاں اگلا اہم سوال یہ بنتا ہے کہ منگولیا کی کرنسی کون سی ہے اور اس کرنسی کا پاکستان سے کتنا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگولیا کی کرنسی کو منگولی تغرق کہتے ہیں اور 25 پاکستانی روپوں کے بدلے آج کی تاریخ میں، یعنی جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے، 360 منگولی تغرق ملتے ہیں۔ کیا منگولیا کی کوئی قومی پرواز بھی ہے؟ جی ہاں، منگولیا کی قومی پرواز ہے جس کا نام MIAT ایئر لائن ہے۔ اس ایئر لائن کی بنیاد 1954 میں رکھی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر منگولیا کے دارالحکومت آلن باتر میں ہے۔ اس ایئر لائن کے پاس 6 طیارے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی قومی ایئر لائن کے پاس 29 طیارے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ منگولیا کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ منگولیا اپنے بلند مقام اور سمندر سے دوری کی وجہ سے شدید قسم کی آب و ہوا رکھتا ہے، جہاں سردیوں میں موسم شدید سرد ہوتا ہے اور کہیں کہیں تو درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے، جبکہ منگولیا کے مقابلے میں پاکستان کے گلگت بلتستان میں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، یعنی کہ منگولیا پاکستان سے کافی ٹھنڈا ملک ہے۔ اگر بات کی جائے گرمیوں کی تو منگولیا میں گرمی کا موسم مئی سے ستمبر تک جاری رہتا ہے، جب درجہ حرارت 15 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ اگلا اہم سوال یہ ہے کہ منگولیا کی معیشت کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ منگولیا کی معیشت کا انحصار زراعت اور لائف سٹاک پر ہوتا ہے، جہاں منگولیا میں گندم، مکئی، آلو اور جو کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائف سٹاک یعنی کہ مال مویشیوں میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور گھوڑے پالے جاتے ہیں، جنہیں منگولیا دوسرے ملکوں کو بیچ کر منافع کماتا ہے۔ اس کے ملبوسات کے ساتھ ساتھ خام تیل اور تانبا بھی دوسرے ملکوں کو بیچا جاتا ہے۔ آج منگولیا کی آدھی سے زیادہ GDP برآمدات پر مبنی ہے، یعنی کہ منگولیا دوسرے ملکوں کو اشیاء بیچ کر اپنی GDP کو سہارا دیتا ہے۔ منگولیا کی سال 2020 کی GDP $13 بلین سے زیادہ ہے۔ تو ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ منگولیا کا تعلیمی نظام کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگولیا میں تعلیم کا سال، یعنی کہ تعلیم کا نیا سال، ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور جون تک چلتا ہے۔ اسکولوں میں داخلے کی عمر 6 سال ہے اور وہاں 5 سال پرائمری اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے، پھر 4 سال لوور سیکنڈری اسکول اور پھر اس سے اگلے 3 سال ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ منگولیا میں کون کون سے مذہب موجود ہیں۔ منگولیا کی آدھی آبادی بدھ مت کی پیروکار ہے، جبکہ 40% کسی بھی مذہب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ 3% لوگ اسلام کو اپنا مذہب مانتے ہیں، جبکہ منگولیا میں عیسائیوں کی تعداد 1% ہے۔
मंगोलिया में खेल कौन कौन से खेले जाते हैं मंगोलिया में घुड़सवारी और रेसलिंग को खास तौर पर पसंद किया जाता है। वहाँ इन खेलों के मकामी सतह पर मुकाबले भी मुनक्कद कराए जाते हैं, जिन्हें वहाँ की आवाम बहुत ज्यादा पसंद करती है। मंगोलिया में दरियाओं की कुल तादाद कितनी है? ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मंगोलिया का कोई समुद्र मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगोलिया में दरियाओं की कुल तादाद 4000 से ज्यादा है और ये दरिया मंगोलिया के 65,000 किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं। इसके अलावा मुल्क में 16 बड़ी झीलें भी मौजूद हैं, जो कि मुल्क की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। अगर बात की जाए कुदरती आफात की, तो ये तो हर मुल्क का हिस्सा बनते रहते हैं, जिनका सामना मंगोलिया को भी करना पड़ता है, जहां साल 2020 तक सबसे ज्यादा तबाही जल्जलों की वजह से आई और इसी तरह साल 2020 में भी मंगोलिया में 255 जल्जले रिकॉर्ड किए गए, जिनकी तादाद में गुज़श्ता 20 सालों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मुल्क में हर साल 20 से 30 मिट्टी के तूफान भी आते रहते हैं और कभी कभार सैलाबी सूरत-ए-हाल भी पैदा हो सकती है। तो उर्दू ग्लोब की आज की वीडियो से इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, इस बारे में भी आप हमें आगाह कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।